السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 24 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ایک بم دھماکے میں ایس پی آپریشن اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق دھماکے میں ایس پی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس موبائل الٹ گئی۔ ڈی ایس پی امجد حسین نے بتایا کہ بلیا مینا میں غلبینہ چیک پوسٹ خالی تھی۔ خالی چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی آپریشن اسد زبیر پارٹی سمیت پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بلیا مینے کے مقام پر دوسری بار بارودی مواد کا دھماکہ ہوا، جس کا شکار ایس پی اور پولیس اہلکار ہوئے اور تینوں شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہداء اور زخمی اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہنگو منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 8 دہشت گرد ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس قدر مہارت کے ساتھ انجام دی گئی کہ دہشت گردوں کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ علاقے میں ممکنہ دیگر دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر تلاش اور تفتیشی آپریشن جاری ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی سلامتی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی اور اشیاء کی آمد و رفت یا تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستان کی جان کی حفاظت ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے اور دستخط ہوئے ہیں، تاہم افغان طالبان حکومت اسے معاہدہ کہتی ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی مکمل پاسداری کی جائے گی اور پاکستان اپنی سرحدی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کی سرحدی راستے 13ویں روز بھی بند ہیں۔ باب دوستی، تورخم، قرلاچی، انگور اڈا اور غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے بتایا کہ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود پیش نہیں ہوئیں، جس پر ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت اس سے قبل بھی علیمہ خان کی غیر حاضری پر 4 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے، جبکہ ان کے ضمانتی مچلکے بھی ضبط کیے جا چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج سیز فائر کے باوجود غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جس کے نتیجے میں 2 ہفتے گزرنے کے باوجود علاقے میں بھوک اور پیاس کی صورتحال برقرار ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO سمیت 41 بین الاقوامی تنظیموں نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی روک رہا ہے، حالانکہ لاکھوں افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی 1/4 آبادی بشمول 11,000 حاملہ خواتین شدید بھوک کا شکار ہیں۔ ادارے کے مطابق غذائی قلت کے سنگین اثرات غزہ کی آئندہ نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عرب ممالک سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں عربوں کی زبردست حمایت حاصل ہے، اور اگر اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا
تو وہ امریکہ کی حمایت کھو دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے پر قبضے کے بل کی منظوری دی تھی۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ میں حملوں سے روکنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کے مطابق میں نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ دنیا آپ کے خلاف ہے اور اسرائیل دنیا کے مقابلے کے لیے بہت چھوٹی جگہ ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ وہ آئندہ کسی موقع پر غزہ کی پٹی کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ سعودی عرب سال کے اختتام تک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق سے متعلق ووٹنگ کو احمقانہ سیاسی حربہ قرار دیا ہے۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جے ڈی وینس نے کہا کہ یہ ایک بے معنی اور علامتی ووٹ تھا جس کا کوئی عملی اثر نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر یہ سیاسی حربہ تھا تو یہ انتہائی بے وقوفانہ اقدام تھا اور وہ ذاتی طور پر اسے غزہ امن معاہدے کی توہین سمجھتے ہیں۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف واضح ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں کیا جائے گا اور یہ پالیسی برقرار رہے گی۔ تاہم اگر اسرائیلی پارلیمنٹ علامتی ووٹ دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، مگر امریکہ اس فیصلے سے بالکل مطمئن نہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی ابتدائی منظوری دی تھی، تاہم اگلے مرحلے کی منظوری فی الحال مؤخر کر دی گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے مسلم کمیونٹی اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم اسٹارمر نے وزیر داخلہ شبانہ محمود کے ہمراہ مشرقی سسیکس کی ایک مسجد کا دورہ کیا، جہاں رواں ماہ کے آغاز میں مسجد کے دروازے کے قریب ایک گاڑی کو آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دورے کے موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو اپنی رواداری پر فخر ہے اور کسی بھی کمیونٹی پر حملہ دراصل پوری قوم اور ہماری رواداری کے جذبے پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسلم کمیونٹی میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے عبادت خانوں میں خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شبانہ محمود نے مسجد پر حملے کو خوفناک جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کے سنگین اور تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں اور حکومت اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر قائم ہے۔ چین کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روسی تیل کی خریداری عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر امریکی پابندیاں عائد ہونے کے بعد چین کی سرکاری آئل کمپنیوں نے روس سے تیل کی خرید بند کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی آئل ریفائنریز نے بھی روسی تیل کی درآمدات میں نمایاں کمی لانے کی تیاری کر لی ہے۔ چین اور بھارت روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں اور یوکرین جنگ کے پس منظر میں ان دونوں ممالک کا یہ قدم روس کی تیل کی آمدنی پر نمایاں دباؤ ڈالنے کا باعث بن سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نئی امریکی پابندیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ روس کبھی بھی امریکی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ پوٹن نے امریکی اقدامات کو غیر دوستانہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان سے روس اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی خوددار ملک دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ نئی پابندیاں روسی معیشت پر جزوی اثر ڈال سکتی ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں تاکہ کرملن کو یوکرین جنگ کے خاتمے پر مجبور کیا جا سکے۔ امریکی حکام کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد روس پر معاشی دباؤ بڑھانا اور صدر پوٹن کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ کرکٹ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹی 20 انٹرنیشنل کے لیے 15 رکنی اور ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹی 20 میں بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی واپسی ہوگی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی 20 انٹرنیشنل سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلی جائے گی، جبکہ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز فیصل آباد میں 4 سے 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ ٹی 20 ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔